بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2488۔ رافع بن خدیج نے بیان کیا، ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام ذوالحلیفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھوک لگی، ادھر غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندا دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا۔ ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے، ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے، اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے، اس لیے ان جانوروں میں بھی اگر کوئی تمہیں عاجز کر دے تو اس کے ساتھ میں ایسا ہی معاملہ کیا کرو۔ پھر میرے دادا نے عرض کیا کہ کل دشمن کے حملہ کا خوف ہے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، چھریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، تلواروں سے ذبح کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے، جبکہ جنگ سامنے ہے۔ کیا ہم بانس کے کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، سوائے دانت اور ناخن کے۔ اس کی وجہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2499۔ عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخوان پر 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2490۔ جب اللہ نے بیان کیا کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھا، ہم پر قحط کا دورہ تھا، عبداللہ بن زبیر میں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر گزرتے ہوئے یہ کہہ کر جایا کرتے تھے کہ 2 کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2491۔ نافع نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک ساجے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے موافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا، اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا۔ ایوب نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے۔ یہ نافع کا اپنا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2492۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں
غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے، پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصہ کی قیمت خود کما کر ادا کر لے، لیکن غلام پر اس کے لیے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2493۔ نعمان بن بشیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور ان میں گھس جانے والے یعنی خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے کشتی کے سلسلہ میں کرہ ڈالا، جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ اور بعض کو نیچے کا ملا، پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصہ میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کو یہ تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو من مانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2494۔ ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سورہ نساء میں اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَإِنْ خِفْتُمْ سے وَرِبَاعَ، اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں 2-2 3-3 4-4 نکاح میں لاؤ۔ انہوں نے کہا، میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافظ رشتہ دار جیسے چچیرا بھائی، پھوپھی زاد یا ماموں زاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اسے نکاح کر لینا چاہتا ہے، لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا ہے وہ نہ دے، تو اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ جو آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت ہے، یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو، دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہارے پاس پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اس لیے جس یتیم لڑکی کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو، مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر ادا کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2495۔
ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا کا حق ایسے اموال، زمین، جائیداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو بھی شفا کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2496۔ زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفا کا حق دیا تھا جس کی شرکاء میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راہ سے الگ ہو جائے تو پھر شفا کا حق باقی نہیں رہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2497۔ سلیمان بن ابی مسلم نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو المنہال سے بیع صرف نقد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے ایک شریک نے کوئی چیز سونے اور چاندی کی خریدی، نقد پر بھی اور ادھار پر بھی۔ پھر ہمارے یہاں برا بن عازب آئے تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم نے بھی یہ بیع کی تھی اور ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نقد ہو وہ لے لو اور جو ادھار ہو اسے چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2499۔ نافع نے خبر دی، ان سے عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں اور جوتیں، پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2500۔ عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکریاں دی تھیں کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ پھر 1 سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے۔